السلام علیکم۔ شہربین ٹائمز لائیو بلیٹن کے جمعہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں شیخ امتیاز۔ یوم جمہوریہ کی آمد سے قبل جنگجو نے اپنی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے شہر سری نگر اور جنوبی ضلع شوپیاں میں پولیس و فورسز اہلکاروں پر 2 الگ الگ ہتھ گولے داغے جو زوردار دھماکوں کے ساتھ پھٹ گئے، تاہم دھماکوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ادھر شہر کے گھنٹہ گھر کے قریب گرینیڈ حملے میں 4 دکانوں اور ایک آلٹو گاڑی کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ دونوں حملوں کے فوراً بعد فوج، پولیس، CRPF اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے افسران نے جائے حادثات کا دورہ کرتے ہوئے یہاں حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ فورسز اہلکاروں نے گرینیڈ حملوں کے فوراً بعد شہر کے ریزیڈنسی روڈ، MA روڈ، کوکر بازار، بنڈ، گونی کھن، مہاراج بازار، بتمالو سمیت کئی علاقوں میں فورسز کی اضافی کمی طلب کرتے ہوئے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ادھر حملے کے فوراً بعد جموں کشمیر اسلامک فرنٹ نامی عسکری جماعت کے ترجمان نے کشمیر نیوز سروس کو فون کر کے گھنٹہ گھر کے پاس ہوئے حملے کی ذمہ داری قبول کی، تاہم دیگر میڈیائی ذرائع کے مطابق شوپیاں حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی۔ جیش ترجمان نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ شوپیاں حملے میں کئی فورسز اہلکار زخمی ہوئے۔ خیال رہے 26 جنوری کی تقریب نزدیک آنے کے ساتھ ہی وادی کشمیر میں جنگجو کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے چیئرمین میر وائس ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے بھارتی فوج کے اس بیان جس میں انہوں نے سال 2018 کو ان کے لیے ریمارکیبل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال میں انہوں نے 250 کشمیری عسکریت پسندوں کو جان بحق کیا ہے، کو افسوسناک انسانیت سوز اور بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حیران کن امر ہے کہ ایک تربیت یافتہ اور جنگی ساز و سامان سے لیس فوج جس کا مقصد اپنے برابری کے مقابل فوج سے لڑنا ہے، کشمیری نوجوان جن میں دانشور اور تعلیم یافتہ نوجوان حتیٰ کہ 14 سال کے بچے شامل ہیں، کے مارے جانے پر جشن مناتی ہے۔ جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ سے قبل ایک بھاری اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر وائز نے کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے جان بحق کیے گئے نوجوان کوئی تربیت یافتہ گریلا نہیں تھے یا دہشت پھیلانے والے نہیں تھے، بلکہ یہ نوجوان بھارتی ظلم و ستم اور جبری قبضہ سے تنگ آ کر ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیے گئے ہیں۔ 200 کٲشِر تِم کٲشِر یمو مند 14 وہر 16 وہر 18 وہر تم یت مند PhD سکالر، یت مند گریجویٹ، یت مند ماسٹرز وٲلۍ، یت مند ڈگری وٲلۍ، امہ پتہٕ چھُ یِوان وننہٕ کہ یہ ہسا چھِ سانہِ خٲطرٕ بٔڑ کامیٲبی۔ بی جے پی کو وادی کشمیر میں اس وقت دھچکا لگا جب پارٹی کنوینر مولوی طارق BJP کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ موصولہ بیان میں طارق مولوی جو BJP کے کنوینر، سابق کارپوریٹر اور اسسٹنٹ ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، آج پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ادھر تازہ کڑی کے بطور PDP کے سینئر لیڈر پیر حسین شاہ کے علاوہ درجنوں نوجوان کارکنوں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی موجودگی میں نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ صوبہ لداخ کے ایک دور افادہ علاقے میں ایک ٹرک برفانی تودے کے زد میں آئی ہے، جس کے نتیجے میں ٹرک میں سوار 10 افراد زندہ دفن ہوئے ہیں۔ اس دوران واقعے کے فوراً بعد انتظامیہ نے بچاؤ کارروائی شروع کرتے ہوئے علاقے میں کئی ریسکیو ٹیموں کو کام پر لگا دیا ہے۔ ادھر معلوم ہوا ہے کہ جمعے کی شام تک لاپتہ افراد میں سے 5 افراد کی نعشوں کو برآمد کیا گیا ہے، جبکہ دیگر 5 افراد ہنوز لاپتہ ہے، جن کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عسکریت کی طرف مائل ہونے والے نوجوان کو پولیس نے لولاب میں اسلحہ سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس بارے میں ایک مصدق اطلاع ملنے کے بعد کپوارہ میں ایک چیک پوائنٹ پر ایک نوجوان کو گرینیڈ سمیت گرفتار کر لیا، جو عسکری صفوں میں شامل ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار شدہ شخص سے گرینیڈ کے علاوہ دیگر قابل اعتراض چیزیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ گرفتار شدہ شخص کی شناخت محمد اسلم بیگ ولد نذیر احمد بیگ ساکن میدان پورہ لولاب کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص نے ابتدائی پوچھ تاچھ
تلاش کے دوران بتایا ہے کہ وہ ملیٹنٹوں کی صف میں شامل ہونے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ کپوارہ میں کارروائیوں کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرفتار شدہ شخص سوشل میڈیا کے ذریعے عسکریت کی طرف مائل ہوا تھا۔ ترال میں کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی لی گئی۔ راشٹریہ رائفلز کی 42ویں بٹالین اور جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ نے ایک مشترکہ کارروائی میں ترال کے گلشن پورہ علاقے کو محاصرے میں لے کر یہاں گھر گھر تلاشیاں شروع کر دی۔ پولیس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عسکریت پسندوں کی خبر ملنے کے بعد علاقے کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات نے سنیچر سے وادی کشمیر میں بھاری برف باری کی پیشن گوئی دہراتے ہوئے کہا ہے کہ برف باری کے ایام میں زمینی اور فضائی روابطیں منقطع ہونے کے ساتھ ساتھ عام معمولات متاثر رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا سلسلہ 23 جنوری تک جاری رہ سکتا ہے، جس کے بعد موسم کی صورتحال میں بتدریج بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کو یاد دلائے، آج کے اس پروگرام کو آپ تک لائیو پہنچانے میں ہمارے ساتھ ایم یاسر ٹور اینڈ ٹریول نے اشتراک کیا ہے۔ آپ اپنی ٹکٹ 97966878 پر بک کروا سکتے ہیں۔ شری نگر میں اس وقت برف باری ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔